بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدہ كاللہ بر والایادی شاہدہ۔ فرماتے ہیں مبتدا اور خبر کو کس نے رفع دیا، اس کے عامل کے بارے میں علماء نحویین کے درمیان اختلاف ہے۔ کتنے اقوال ہے؟ 4 اقوال ہے، یاد رکھو۔ مبتدا خبر کے عامل کے بارے میں کتنے اقوال ہے؟ 4 اقوال۔ سب سے پہلا قول مصنف نے انتخاب کیا، اپنے شعر میں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا کو عامل معنوی نے رفع دیا۔ عامل معنوی وہی ابتدا ہے، ابتدا عامل معنوی ہے، اور اس کا مطلب نیچے شرح میں بتائے گا عوامل لفظی سے خالی ہونا، یہ عامل معنوی بنتا ہے، اور اس نے رفع دیا مبتدا کو۔ اور خبر کو کس نے رفع دیا؟ مبتدا نے۔ بس مبتدا کا عامل معنوی ہو جائے گا، خبر کا عامل لفظی ہو جائے گا، اس قول کی بنا پر۔ بس پہلا قول مصنف کا قول ہے، اور اس قول کے مطابق مبتدا کا عامل عامل معنوی ہے، خبر کا عامل عامل لفظی ہے۔ مبتدا کو عامل معنوی ابتدائیت نے رفع دیا ہے، اور خبر کو خود مبتدا نے رفع دیا ہے، یہ پہلا قول۔ اور شارح نے بھی اس کو مان لیا ہے، اور یہ سیبوے نے بھی کہا۔ بس مصنف، شارح، سیبوے سب نے اس قول کو مان لیا ہے، پہلا قول۔ دوسرا قول ہے دونوں کا عامل معنوی ہے، یہ مشہور قول ہے۔ اکثر نحویین کیا کہتے ہیں؟ مبتدا عامل دونوں کا نہیں، مبتدا خبر دونوں کا عامل معنوی ہے۔ مبتدا کو بھی ابتدا نے رفع دیا، خبر کو بھی ابتدا نے رفع دیا، کیونکہ ابتدا دونوں کو چاہتا ہے۔ اس کی وجہ بھی شرح میں بتائے گا۔ دونوں کو کس نے رفع دیا؟ عامل معنوی نے رفع دیا۔ عامل معنوی سے کیا ہے مراد؟ عامل لفظی سے خالی ہونا۔ عامل لفظی سے خالی ہونا ایک عامل ہے جس نے مبتدا کو بھی رفع دیا ہے، خبر کو بھی رفع دیا۔ دونوں کا عامل عامل معنوی ہے، یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا قول مبتدا کا عامل معنوی ہے، خبر کو مبتدا اور عامل معنوی نے مل کر رفع دیا ہے۔ اب اس قول میں اور پہلے قول میں فرق ہے۔ مبتدا کا عامل کیا ہے؟ عامل معنوی ہے، یہ تو پہلے قول میں بھی آیا تھا نا۔ اما فرق یہاں سے، خبر کو مبتدا اور عامل معنوی دونوں مل کر رفع دیا ہے، یہیں سے فرق ہو گیا۔ پہلے قول میں ہم کیا کہتے تھے؟ خبر کو کس نے رفع دیا تھا؟ صرف مبتدا نے۔ تیسرے قول والے کہتے ہیں نہیں، خبر کو رفع دینے والے دونوں عامل ہے، یعنی عامل معنوی اور مبتدا دونوں نے رفع دیا۔ فرق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ تیسرے قول میں کیا کہا؟ مبتدا کا عامل عامل معنوی ہے، وہی ابتدائیت ہے، خبر کو کس نے رفع دیا؟ تو جواب میں کہو 2 نے مل کر رفع دیا ہے، ایک نے نہیں دیا، 2 نے۔ ہم عامل معنوی ہے، ہم مبتدا ہے، دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے خبر کو رفع دیا، یہ تیسرا قول ہو گیا۔ چوتھا قول ترافع ہے، ترافع یعنی باب تفاعل سے ہے نا۔ باب تفاعل کا معنی کیا تھا؟ پہلے صرف میں آپ کو بتایا ہے، باب تفاعل باب مفاعلہ 2 کس کے درمیان ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارنا، تضارب۔ ضارب زید عمرا کا معنی کیا ہے؟ زید نے عمر کو مارا، عمر نے زید کو مارا، یعنی 2 افراد ایک دوسرے میں عمل کرنا یا ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، بہرحال 2 افراد کے درمیان ہوتے ہیں۔ تفاعل اور باب مفاعلہ، یہ 2 افعال کا کیا ہے؟ خصوصیت ہے۔ تو ترافع کا مطلب کیا ہوگا؟ ترافع کا مطلب یہ ہوگا مبتدا نے خبر کو رفع دیا، خبر نے مبتدا کو رفع دیا ہے، بس اس بنا پر دونوں کا عامل عامل لفظی ہے۔ ایک دوسرے کو مارا ہے، جس طرح 2 بندے لڑائی ہوتے ہیں نا، تو ایک بندہ تو نہیں مارتا ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں ایک دوسرے کو،
اگر ایک ٹکرا ہو دوسرا کمزور ہو تو وہ تو نہیں مار سکتا. اب دونوں برابر ہوا دونوں برابر ہو طاقت میں تو ایک دوسرے کو زیادہ مارے گا، پھر آخر میں ایک جیتے گا ایک ہار جائے گا. اب یہاں مبتدا خبر بھی دو ٹکرا عامل ہے. مبتدا نے پہلے خبر کو رفع دیا، اس کو ایک زوردار تھپڑ مارا تو خبر کو غصہ آیا، اس نے اٹھ کر مبتدا کو بھی رفع دیا، ہاں مارا. یہ ترافو ہے یا تعامل بھی کہتے ہیں اس کو. تعامل یعنی ایک دوسرے میں عمل کرنا. ترافو کا مطلب یعنی ایک دوسرے کو رفع دینا. اور یہ کلام عرب میں مثالیں پائی جاتی ہے، یعنی دو عامل ایسے ہو ہم عامل بھی بن جائے ہم معمول بھی بن جائے. یہ اور بھی مثالیں پائی جاتی ہے کلام عرب میں، جیسے کہ اسماء شرط میں ایسا ہوتا ہے. اسماء شرط اپنے بعد والے فعل کو جزم دے گا کیونکہ وہ شرط ہونے کی بنا پر اداۃ شرط جزم دیتا ہے. پھر وہ فعل پلٹ کے اس اسم شرط کو اپنے مفعول بنا کے نصب بھی دے سکتا ہے. یہ تعامل ہو گیا. جیسے کہ مثال دیتے ہیں ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اس آیت میں ایما تدعو، ایو نے تدعو میں عمل کیا ہے اور تدعو نے این میں عمل کیا ہے. ایو کیا ہے؟ اسماء شرط ہے. اسماء شرط ہونے کی وجہ سے تدعو کو جزم دیا، تدعونا تھا نون گرا دیا. پھر تدعو نے کیا کیا؟ این کو نصب دیا ہے اپنا مفعول بنا کے. کیا ہوا بھائی؟ ہاتھ کاٹ رہا ہے اس نے چھری لے کر، ابھی ادھر پتہ نہیں کیا کلاس میں ہے، اپنے ہاتھ کو مار رہا ہے. کلاس کی طرف توجہ کرو بھائی، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہو رہا ہے. آپ کو سمجھا کے تم لوگ توجہ نہیں کرتے. افسوس کی بات یہ ہے. ہاں، تعامل و ترافق کا مطلب واضح ہو گیا. کیا ہے؟ دو عامل ایک دوسرے میں عمل کرے، یعنی ہم عامل بن جائے ہم معمول بن جائے. اس کے لیے کلام عرب میں اور بھی مثالیں ہیں. کہتے ہیں یہاں شاعر نے، اما وہ مثال میں نے آپ کو دے دیا ہے، قرآن کی آیت ہے، نیچے حاشیے میں بھی دیا ہے ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. تو ایو نے تدعو میں عمل کیا. کیا عمل کیا؟ ابھی ہم نے بتایا. تدعو میں تدعونا تھا نون گرا دیا ہے اور یہ مجزوم ہو گیا. اور تدعو نے این کو نصب دیا ہے مفعول ہونے کی بنا پر. اسی طرح مبتدا نے خبر کو رفع دیا، خبر نے مبتدا کو رفع دیا. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بس دو عامل، ایک عامل بن جائے دوسرا معمول بن جائے، پھر دوبارہ دوسرا عامل بن جائے پہلا معمول بن جائے. اس طرح ہو سکتا ہے، کوئی نامعقول بات تو نہیں ہے. اب یہ مبتدا عامل کے مبتدا خبر کے عامل کے بارے میں یہ چار اقوال آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، یہ ختم ہو گئے بس. اس کے بعد خبر کی تعریف کر رہا ہے. مبتدا کی تعریف ہم نے پہلے کل کے ختم کر لیا ہے. خبر کیا چیز ہے؟ خبر کی تعریف یہاں سے شروع ہو گیا. والخبر الجزء المتم الفائدہ. ہاں، پہلے شعر کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد دوسرے شعر کا. وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً بِالْإِبْتِدَاءِ. انہوں نے، نحویین نے، مبتدا کو ابتدا کے ذریعے سے رفع دیا ہے. کذاک رفع خبر بالمبتدا. اسی طرح خبر کا رفع مبتدا کے ذریعے سے دیا ہے. یعنی یہ پہلا قول ادھر ہم نے لکھا، یہ پہلا قول مصنف نے بیان کیا. مبتدا کو ابتدا کے سے رفع دیا اور خبر کو مبتدا کے ذریعے سے رفع دیا. والخبر الجزء المتم الفائدہ. خبر وہ جز ہے جو فائدے کو مکمل کرنے والا ہے. فائدے کو تکمیل کرنے والی چیز کا نام خبر ہے. مثال دے رہے، اللہ بر والایادی شاہدہ. یہ جملہ ہے، دو جملے لایا ہے مبتدا خبر کے. اللہ بر، اللہ نیک ہے. تو ترکیب کرو، اللہ بر کیا ہے؟ اللہ مبتدا، بر خبر ہے. والایادی شاہدہ، اور اللہ کی نعمتیں اس کی گواہ ہے. ہاں، یہ بھی ایک جملہ ہے. یہاں پہ بھی مبتدا خبر ہے. ایادی مبتدا ہے، شاہدتن خبر ہے. تو یہاں جب تک خبر نہیں لائے کلام نامکمل ہے. خبر وہ جز ہے جس کے ذریعے سے فائدہ مکمل ہوگا، کلام مکمل ہوگا. کلام ما یفید فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہ ہوگا. تو یصح السکوت علیہ کہاں سے ہوگا؟ خبر سے ہوگا. خبر جب آ جائے تو کلام مکمل ہوتا ہے. اسی کو خبر کہلاتے ہیں. اور اس کے لیے مثال دیا،
اس کے بعد اگر آج ٹائم ہو تو ایک اور شعر پڑھیں گے، وہ مفردن یاتی و یاتی جملہ۔ پھر کہتے ہیں خبر کی مختلف شکلیں ہیں، خبر کبھی مفرد کی شکل میں آتی ہے، کبھی جملہ کی شکل میں۔ و مفردن یاتی، مفرد کے حالت میں خبر آتی ہے، و یاتی جملہ، اور جملہ کی شکل میں خبر آئے گی، یعنی خبر مفرد خبر جملہ دونوں ہے۔ حاویتاً معنی الذی سیقت لا، خبر جملہ ہونے کی صورت میں شرط ہے کہ حاویتاً در حالانکہ وہ خبر مشتمل ہو معنی الذی، اس چیز کا معنی، یعنی اس مبتدا کا معنی اس میں پایا جائے، سیقت لا، وہ خبر اس مبتدا کے لیے لایا گیا ہے۔ سیقت کے اندر ضمیر ہیا ہے، وہ جملہ کی طرف اٹھاؤ، یعنی الذی، وہ معنی سیقت لہو، وہ جملہ جس کے لیے لایا گیا ہے، اس کا معنی اس میں ہونا چاہیے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے، آج اتنا کافی ہے، یہ زیادہ ہو جائے گا۔ اب شرح دیکھو، خلاصہ مکمل ہو گیا۔ وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً بِالْإِبْتِدَاءِ، وَرَفَعُوا، رفعوا کیا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے نا، جمع ماضی کا، تو رفعوا کا معنی یعنی انہوں نے رفع دیا مبتدا کو، بالابتداء، ابتدا کے ذریعے سے، ابتدا کے وسیلے سے مبتدا کو رفع دیا۔ ابتدا عامل معنوی ہے، وہ کیا ہے؟ ابتدا سے کیا مراد ہے؟ وہوا، یہاں سے شارح کرے ابتدا کی وضاحت کرے، وہوا کونہ معرم من العوامل اللفظیتی، ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، معرم معنی خالی ہونا، ننگا ہونا، اصلی معنی ننگا ہونے کے معنی ہے، عرہ، عار ننگا، اور وہی اوریان سے ہے نا، ننگا کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اوریان کہتے ہیں۔ تو عرہ اصل میں خالی ہونے کا معنی ہے، کپڑوں سے خالی ہو تو ننگا ہوتا ہے نا، خالی ہو جائے۔ تو مبتدا کو عوامل لفظیہ سے ننگا کرے، اس کے سارے کپڑے اتارے، قمیص شلوار سب اتارے، تو یہ ہو جائے گا عامل معنوی، ہاں اس کے معنی میں طاقت آئے گی۔ تو مبتدا عوامل لفظی سے خالی ہونا ابتدا مراد ہے۔ وقیل جعل الاسم اولا لیخبر عنہ، اور ابتدا کا دوسرا معنی کیا ہے بعض علماء نے، کہ ابتدائیت کا مطلب عامل لفظی سے خالی ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ ابتدا سے مراد جعل الاسم اولا، کسی اسم کو اول قرار دینا ہے، لیخبر عنہ، تاکہ اس سے خبر دی جائے، ابتدا سے یہ مراد ہے، بعض نے یہ کہا۔ تو ابتدا کے مطلب میں بھی دو قول ہو گیا ہے، مصنف اور دوسرے نحویین کہتے ہیں ابتدا سے کیا مراد ہے؟ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ تو پہلے آپ کو بتا رہے تھے نا، شرح عوامل ہدایہ وغیرہ میں ابتدائیت کا معنی یہی بتا رہے تھے، عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ لیکن بعض علماء کہہ رہے نہیں، ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسم کو شروع میں قرار دے، شروع میں لائے، کیوں؟ لیخبر عنہ، تاکہ اس سے خبر دی جائے، تو یہ ہے ابتدا۔ کذاک رفع خبر بالمبتدا وحدہ، اسی طرح انہوں نے خبر کو رفع دیا ہے مبتدا کے ذریعے سے، وحدہ اکیلا، یعنی اکیلے مبتدا نے خبر کو رفع دیا۔ یہ وحدہ اکیلا کیوں کہا؟ کیونکہ تیسرے قول والوں نے بھی مبتدا کو خبر کا عامل بنا دیا تھا نا، لیکن انہوں نے مبتدا اور عامل معنوی دونوں مل کر کہا، اسی لیے وحدہ کا قید لایا ہے تاکہ اس قول کے مقابل میں آ جائے۔ وحدہ یعنی اکیلے مبتدا نے خبر کو رفع دیا۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ سِبْوَيْهِ، اب یہ پہلا قول ہے، شارح فرماتے ہیں یہ صحیح قول ہے، ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک قول ہے۔ الصحیح الذی نص علیہ سیبویہ، جس قول کی وضاحت کیا ہے سیبویہ نے، سیبویہ نے اس قول کو بیان کیا ہے، اور شارح نے بھی پسند کیا، مصنف نے بھی پسند کیا۔ آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا قول بہت اچھا قول ہے، کہہ رہے ہیں یہ صحیح قول ہے۔ اب اس قول کی دلیل کیا ہے؟ کیوں قول صحیح ہے؟ لِأَنَّهُ طَالِبٌ لَهُ، کیونکہ مبتدا خبر کو چاہنے والا ہے، کیونکہ جب مبتدا ہو تو اس کے لیے خبر ضرورت ہے نا، خبر کی ضرورت ہے، تو مبتدا خبر کو چاہتا ہے تو اس میں عمل بھی کرے گا۔ تو وجہ یہ ہے، قول اول کی وجہ یہ ہے، لِأَنَّهُ طَالِبٌ لَهُ، دیکھو ضمیروں کا مرجع پلٹاؤ، انہو کی ضمیر کہاں لٹایا؟ مبتدا،
لہو کی ضمیر خبر کی طرف لوٹاؤ، یعنی لأن المبتدا طالب للخبر، اس طرح معنی ہوگا کہ کیونکہ مبتدا خبر کو چاہنے والا ہے، اس لیے مبتدا نے خبر کو رفع دیا۔ بات ختم ہو گئے، پہلا قول مکمل ہو گیا۔ دوسرا قول وقیل بالابتدا، اور بعض نے کہا ہے یہ دوسرا قول ہے، ہاں خبر کو بھی ابتدا نے رفع دیا ہے۔ تو پہلے کیا کہا تھا؟ مبتدا کو ابتدا نے رفع دیا تھا، خبر کو بھی ابتدا نے رفع دیا، تو دونوں کا عامل کیا بن گیا؟ معنوی بن گیا۔ دونوں کا عامل عامل معنوی ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے لِأَنَّهُ اقتضاهما فعمل فيهما، کیونکہ لِأَنَّهُ یعنی ابتدا اقتضاهما دونوں کو چاہتا ہے۔ ابتدا مبتدا کو بھی چاہتا ہے، خبر کو بھی چاہتا ہے، تو فعمل فیہما، پس ابتدا نے دونوں میں عمل کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ فیہما کی ضمیر کہاں لٹایا؟ مبتدا خبر کی طرف لٹاؤ۔ لأنہ یعنی ابتدا، اقتضاہما مبتدا خبر دونوں کو چاہتا ہے، تو کوئی چاہنے والا ہے تو عامل معمول کو چاہتا ہے، تو چاہے گا تو رفع بھی دے گا، عمل بھی کرے گا۔ لأنہ اقتضاہما، کیونکہ ابتدائیت مبتدا خبر کو دونوں چاہتا ہے، فعمل فیہما، پس ابتدا نے دونوں میں عمل کیا۔ اب صاحب کتاب شارح اس قول کو پسند نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس قول کو رد کرتا ہے۔ وَرُدَّ، اب یہ شارح کا جواب ہے قول ثانی کے لیے۔ وَرُدَّ، دوسرے قول کو رد کیا جاتا ہے بِأَنَّ أَقْوَى الْعَوَامِلِ هُوَ الْفِعْلُ لَا يَعْمَلُ رَفْعَيْنِ فَمَا لَيْسَ أَقْوَى أَوْلَى۔ ہاں اس قول کا جواب دیا، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، ابھی تھوڑا خلاصہ میں سمجھانا پڑے گا، پھر عبارت پڑھنا ہے۔ قول ثانی کیا ہے؟ دونوں کا عامل عامل معنوی ہے۔ قول ثانی ذہن میں رکھو۔ تو شارح کہہ رہے یہ قول غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ عوامل میں سب سے مضبوط عامل فعل ہے، فعل سب سے قوی ہے، تو فعل قوی ہوتے ہوئے دو رفع دینے کی جرأت نہیں ہے۔ دو نصب دے سکتا ہے، ہاں نصب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رفع دینا فعل صرف فاعل کو رفع دے سکتا ہے، کسی اور کو رفع نہیں دے سکتا۔ تو سب سے مضبوط عامل دو رفع نہیں دے سکتا ہے، تو سب سے کمزور عامل نے دو رفع کیسے دیا؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ عامل معنوی کمزور ہے نا، تو عامل معنوی کمزور ہے تو دو رفع دینے کی کیسے قابل ہوگا؟ فعل تو مضبوط عامل ہے، اس کے باوجود ایک رفع دیتا ہے، نصب تو زیادہ دے رہا، مثلا 5 مفعول کو نصب دے سکتا ہے، حال کو نصب دے گا، تمیز کو بھی نصب دے سکتا ہے، نصب تو ہلکا ہے، رفع تو باری ہے۔ تو فعل مضبوط عامل ہوتے ہوئے دو رفع نہیں دے سکتا ہے، تو بیچارہ عامل ابتدا جو کہ کمزور ہے اس نے دو رفع کیسے دیا؟ یہ اشکال ہے شارح کی طرف سے، اور قول ثانی کو رد کیا ہے۔ ہاں دوسرا قول مردود ہے۔ وَرُدَّ، قول ثانی کو رد کیا جاتا ہے، یا رد کیا گیا، ماضی مجہول ہے۔ رُدَّ بِأَنَّ أَقْوَى الْعَوَامِلِ وَهُوَ الْفِعْلُ، بے شک سب سے مضبوط عامل، اقوا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، سب سے قوی مضبوط تکڑا عامل فعل ہے، لا يعمل رفعین، دو رفع کا عمل نہیں کرتا۔ فما لیس اقوا، پس جو عامل اقوا نہیں ہے، اولا یعنی دو رفع نہ دینا اولا ہے، بہتر ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ فما لیس اقوا، جو عامل اقوا نہیں ہے، اولا بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب ہے دو رفع نہ دینا بہتر ہے، دو رفع دے نہیں سکتا، دو رفع نہیں دینا چاہیے۔ بس یہ دوسرا قول یہاں تک ختم ہو گیا، اس کا جواب بھی دے دیا۔ تیسرا قول وقیل بالابتداء والمبتدا، خبر کو رفع دیا ہے ابتدا اور مبتدا دونوں نے مل کر۔ پہلے مبتدا کو کس نے رفع دیا؟ عامل معنوی نے۔ پھر مبتدا اور ابتدا دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، دونوں نے میٹنگ کر کے خبر کو رفع دیا۔ یہ قول اول سے فرق ہے۔ قول اول والوں نے کیا کہا تھا؟ خبر کو صرف مبتدا نے رفع دیا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، مبتدا اور ابتدا دونوں نے مل کر رفع دیا ہے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ اب شارح نے اس کا جواب نہیں دیا، بس یہ شاید اس کو مان لیا ہوگا۔
آخری قول وقال الکوفیون ترافعا، آخری قول چوتھا قول یہ ہے کہ کوفیین نے کہا ترافع کیا ہے. ترافع کا مطلب یعنی ایک دوسرے کو رفع دیا ہے. ای کل واحد منہما رفع الآخر، ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو رفع دیا. وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، کہتے ہیں کہ ایک دوسرے میں عمل کرنے کے لیے کلام عرب میں بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہے. یعنی دو چیزیں عامل بھی بن جائے معمول بھی بن جائے، یہ آپ پریشان نہ ہو، یہ تو ہونے والی چیز ہے. کلام عرب میں اور بھی مثالیں پائی جاتی ہے. مثال ہم نے خلاصے میں آپ کو بتا دیا. یہاں تک مبتدا خبر کے عامل کے بارے میں 4 اقوال مکمل ہو گئے. اس کے بعد خبر کی تعریف شروع ہو گئی. والخبر هو الجزء المتم الفائدہ، خبر وہ جز ہے جو فائدے کو مکمل کرنے والا ہے. متم اس فاعل کے صیغہ، ہاں تمام کرنے والا، فائدہ مکمل کرنے والے کو خبر کہتے ہیں. مع مبتدا غیر الوصفی، اما یہ خبر اس مبتدا کے ساتھ ہو جو وصف نہ ہو. یعنی یہ جو خبر آیا نا یہ مبتدا اسمی کے خبر ہے، مبتدا وصفی کو خبر نہیں کہتے ہیں. مبتدا وصفی کے بعد کیا آتا تھا؟ فاعل آتا ہے، فاعل صاد مصد خبر، ہاں وہ تو مبتدا نہیں کہتے ہیں. اسی لیے شارح نے بتایا خبر جزء المتم الفائدہ کہنا کون سے خبر ہے؟ اس مبتدا کی خبر ہے جو وصف نہ ہو، مبتدا وصفی نہ ہو. مبتدا وصفی کے علاوہ کیا ہے؟ مبتدا اسمی ہو. مع مبتدا غیر الوصفی، یعنی اس مبتدا کے ساتھ خبر ہے جو وصف نہیں ہے. مثال دیتے ہیں مبتدا خبر کی مثال. کاللہ بر ای محسن لعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے. برن کا معنی نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا ہے. بس یہاں جملہ مکمل ہو گیا. اللہ برن احسان کرنے والا ہے، فائدہ مکمل ہو گیا ہے. والایادی ای النعم شاہدۃ لہ، اور اللہ کی نعمتیں اس کی گواہی دینے والی ہے. ایادی جمع ہے، نعم کے معنی میں، نعم جمع نعمت ہے، ایادی وہی نعمتوں کا جمع. اعلیٰ بھی کہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمت کو اعلیٰ بھی کہتے ہیں. قرآن کے سورہ رحمان میں 30 مرتبہ زیادہ مرتبہ تکرار ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو تم دونوں سے کس سے مخاطب ہے؟ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ جن اور ان سے. جن اور ان دونوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے. تو نعمت بھی کہتے ہیں، ایادی بھی کہتے ہیں، اعلیٰ بھی کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ مترادف ہے. الفاظ مترادفہ کسے کہا؟ منطق میں پڑھا ہوگا نا آپ نے. الفاظ مترادفہ یعنی ایک معنی ہے کئی الفاظ ہے، اس کو الفاظ مترادفہ کہتے ہیں. کلام عرب میں بہت ساری مثالیں ہیں، ایک معنی کے لیے کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں. وَمُفْرَدًا يَأْتِي الْخَبَرُ، اب یہاں سے خبر کی حالات بتا رہے. خبر مختلف شکل میں آتی ہے. خبر مفرد آتی ہے، خبر جملہ. سب سے پہلی تقسیم میں خبر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، خبر مفرد اور خبر جملہ. وَمُفْرَدًا يَأْتِي الْخَبَرُ، مفرد کی شکل میں خبر آتی ہے. وَالْمُرَادُ بِهِ، اب یہاں خبر مفرد سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ مفرد کے کئی معنی ہیں. مفرد جملے کے مقابل میں آتا ہے، ایک مفرد تثنیہ کے مقابل میں آتا ہے، ایک دفعہ مفرد جمع کے مقابل میں آتا ہے، ایک دفعہ مفرد مضاف کے مقابل میں آتا ہے. ہاں مفرد کی 4 معنی ہے یا 5 معنی ہے. تو یہاں مفرد سے کیا مراد ہے؟ تو شارح بتا رہے والمراد بھی، یہاں مفرد سے مراد ما وہ خبر ہے للعوامل تسلط علی لفظہ، یعنی عوامل کے لیے اس کے لفظ پر اثر ہے یا تسلط ہے، اس کو خبر مفرد کہلاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عامل اس کے لفظ میں اپنا اثر دکھا سکتا ہے، یعنی اس کا اعراب لفظاً آ سکتا ہے، اس کو خبر مفرد کہیں گے. فَيَشْمُلُ مَا لَا مَعْمُولَ لَهُ، اب اس خبر مفرد میں کئی چیزیں شامل ہوگی. خبر مفرد سے مراد یہ ہے کہ عامل اس کو لفظاً اعراب دے سکے. ہاں یہ مراد ہے خبر مفرد سے مراد. تو خبر مفرد میں 4 چیزیں یا 5 چیزیں شامل ہوگی. ابھی نیچے مثال دے رہے.
سب سے پہلی چیز فیشمل، خبر مفرد شامل کرے گا ما لا معمول لہو، ایسی چیز جس کے لیے معمول ہی نہ ہو، خبر مفرد ہے، جیسے کہ ھذا زیدون، ھذا زیدون، ھذا مبتدا زیدون خبر ہے۔ خبر کیا ہے؟ مفرد ہے یا جملہ ہے؟ مفرد ہے، کیونکہ زیدون پر اعراب لفظاً آیا ہے، عامل نے لفظاً عمل کیا ہے، تسلط ہے عامل کا۔ وما عامل الجر، اور اس خبر کو بھی شامل کرے گا اس نے جر کا عمل کیا ہے، یعنی خود خبر نے کسی اور کو جر دیا ہے تو وہ بھی خبر مفرد میں شامل ہوگا، جیسے کہ زید غلام عمر، زید عمر کا غلام ہے، زید مبتدا ہے، غلام مضاف، عمر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ خبر ہے، اس خبر کو آپ کیا کہیں گے؟ خبر مفرد۔ کیوں خبر مفرد کہا؟ کیونکہ غلام پر لفظاً اعراب آتا ہے، اگرچہ غلام نے عمرین کو جر دیا ہے پھر بھی خبر مفرد میں شامل ہوگا۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 2 صورتیں۔ تیسری صورت کہتے ہیں او رفع، یعنی وما عمل رفع، یعنی وہ بھی خبر مفرد میں شامل ہے جس نے رفع کا عمل کیا ہو، یعنی خود خبر نے کسی اور چیز کو رفع دیا ہو تب بھی وہ خبر مفرد میں شمار ہوگا، جیسے کہ زید قائم ابوہ، زید کا والد کھڑا ہے، زید کا باپ کھڑا ہے یا کھڑا ہونے والا ہے۔ اب اس جملے کی ترکیب کرو، زید مبتدا، قائم خبر ہے، قائم اسم فاعل ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے، کیونکہ اسم فاعل فعل کی طرح عمل کرتا ہے نا، یہ شبہ فعل ہے، تو قائم وصف ہے، ابوہ اس کا فاعل بناتے ہیں، تو قائمون کو کیا کہیں گے؟ خبر مفرد کہیں گے یا جملہ؟ تو مفرد کہیں گے، کیونکہ قائمون کے لفظ پر اعراب آیا ہے، اگرچہ قائمون نے ابوہ کو رفع دیا۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے او النصب، یہ اوپر عبارت پر عطف کرو، وما عمل النصب، وہ بھی خبر مفرد میں شامل ہے جس نے اپنے بات کو نصب دیا ہو، جیسے کہ ھذا ضارب ابوہ عمران۔ اب اس مثال پر غور کرو، ھذا مبتدا، ضارب خبر ہے، اور ضارب نے اپنے بات رفع بھی دیا ہے، نصب بھی دیا ہے، ضارب ابوہ اس کے باپ نے عمر کو مارا یا عمر کو مارنے والا ہے، ھذا ضارب ابوہ عمران، تو ابوہ کیا ہے؟ ترکیب میں ضاربن کے لیے فاعل ہے، عمران ضاربن کے لیے مفعول ہے۔ ضاربن یضربو سے بناتے ہیں نا فعل مضارع سے، تو فعل متعدی ہے تو اس کا وصف بھی متعدی ہوگا، متعدی یعنی فاعل مفعول دونوں میں عمل کرے گا، فاعل کو رفع دے گا، مفعول کو نصب دے گا۔ اب یہاں پہ ھذا مبتدا، ضاربن خبر ہے، ضاربن خبر مفرد ہے یا خبر جملہ ہے؟ اب یہ آخری سوال آپ سے کریں گے، اگر جواب دے سکا تو چھٹی کریں گے، نہیں دے سکا تو مزید 2 صفحے اور پڑھانا پڑے گا۔ ہاں کیوں مفرد ہے؟ ہاں کیونکہ ضاربن پر لفظاً اعراب آیا ہے، محلاً اعراب نہیں ہے۔ ضاربن دیکھو، ضاربن جو رفع کا اعراب ہے وہ لفظاً عامل کے لیے تسلط ہے، تو خبر مفرد سے یہ مراد ہے، اور شاعر نے آپ کو واضح کر کے مثالیں دے کر بتا دیا، تو خبر مفرد میں 4 مثالیں شامل ہو گئی، ہاں 4 مثالیں۔ پھر خبر جملہ کی گفتگو لمبی ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج کے لیے کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔